یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع ہمشیاہ کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے دوسری سلاطین کی کتاب اس کے 22ویں باب کو آج سیکھنا شروع کریں گے۔ سیکنڈ کنگز، راجوں کی کتاب، اس کا چیپٹر 22 اور اس سلسلے کی فرسٹ ایپیسوڈ ہے۔ عزیزو، بہت سے بھائی بہن یہ پوچھتے ہیں، اور میں انہیں بتا دیتا ہوں، کئی لوگوں کے لیے یہ بات نئی نہ ہو تو بھی ہمارے سننے والے مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، تو لفظ یشوع ہمشیاہ کے حوالے سے، جس میں آپ سبوں کے لیے سلامتی کی برکت کی دعا کرتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں کہ یشوع ہمشیاہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ بتاتا چلوں کہ یشوع ہمشیاہ دراصل یسوع المسیح، یشوع یسوع، ہمشیاہ المسیح دراصل ہیبرو نیم ہے، عبرانی نام ہے ہمارے منجی کا، یسوع المسیح کا۔ چونکہ ہمارے منجی یسوع المسیح عبرانی تھے، وہ خود بھی ہیبرو تھے، تو یہ ان کا حقیقی ریئل نیم ہے۔ انفیکٹ یشوع جو ہے اس کا مطلب ہے نجات کے، اور خداوند یسوع مسیح کا پورا نام جو تھا، فرسٹ نیم، وہ تھا یہوشوا۔ یہوشوا کا مطلب ہے یہوہ از مائی یشوع، یہوہ یعنی جو خدا کا نام ہے، یہوہ، وہ میری نجات ہوا۔ ہاللیلویہ۔ اور بے شک یسوع المسیح میں یہوہ نے، ہمارے آسمانی باپ نے ہماری نجات کا انتظام کیا ہے، اور اس کے نام کا خوبصورت مطلب ہے۔ سو یشوع ہمشیاہ کے نام میں، یسوع المسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور اسی نام میں ہم فتح پاتے ہیں شیطان ابلیس پر، اس کے ہر کاروں پر، بشرطے کہ ہم خداوند کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کے کلام کے وسیلہ سے، اس کے لہو کے وسیلہ سے، اور اس کے آئین اور احکام کے وسیلہ سے۔ عزیزو، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں وہ نام بخشا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ 21ویں باب کے آخر میں، 21 چیپٹر کے اینڈ میں، ہم نے دیکھا کہ کس طرح منسی، جو کہ انیشلی شروع میں ایک برا بادشاہ تھا، لیکن اپنی سلطنت کے آخر ایام میں وہ کچھ بہتر ہو گیا۔ 5-6 سال جو آخری ایام تھے، 55 سالہ اس کی بادشاہت کے، 55 ایئرز کے اینڈ میں وہ کچھ بہتر ہو گیا، اور اس کا بیٹا جب امون بادشاہ بنتا ہے تو وہ 2 سال ہی صرف بادشاہی کر سکتا ہے، نہایت وکڈ اور بدکار تھا، مارا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم ایک بادشاہ کا رائز دیکھتے ہیں جس کا نام ہے یوسیہ، جوسایہ۔ یہ ایسا شاندار بادشاہ ہے عزیزو، جو کہ ون آف مائی فیوریٹ کیریکٹرز ہے، میرے پسندیدہ کرداروں میں سے ہے جو بائبل مقدس میں موجود ہیں۔ لیکن میری کیا اوقات یا بساط، یہ خداوند ہمارے آسمانی باپ کی نظر میں، بادشاہوں کے بادشاہ کی نظر میں ایک نہایت اچھا اور اہل، قابل، کیپیبل بادشاہ تھا، جس نے خداوند کے ساتھ زندگی گزاری، اور خداوند کے وعدوں میں، خداوند کے کلام میں، خداوند کے پیغام پر ایمان لایا، اس پر توکل کیا، اس پر کھڑا ہوا، تاکہ قوم کو بھی سیدھی راہ بتا سکے، اور دلیر رہا برائیوں کے اگینسٹ، برائی کو برائی کہنے سے گھبرایا نہیں، اور نہ صرف برائی کو برائی کہا، بلکہ جہاں پر اس کا اختیار اور اس کی قوت اور اس کا دبدبہ اور اس کا ایڈمنسٹریشن کا زور چلتا تھا، وہاں اس نے ان برائیوں کو کاٹا، ان کو قوم میں سے، اپنے گھرانے میں سے، اپنے خاندانوں میں سے دور کرنے کی کوشش کی۔ 22ویں باب دوسرے سلاطین کی پہلی کچھ آیات یوں ہیں، لکھا ہے کہ جب یوسیہ سلطنت کرنے لگا تو 8 برس کا تھا، اس نے 31 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام جدیدہ تھا، جو بسقتی ادایا کی بیٹی تھی۔ اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نگاہ میں ٹھیک تھا، اور اپنے باپ داؤد کی سب راہوں پر چلا، اور دہنے یا بائیں ہاتھ کو متلک نہ مڑا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کی نگاہ میں ٹھیک ہونا، عزیزو، یہ کیسا ہی بڑا اعزاز ہے، یہ کیسی ہی شاندار بات ہے کہ خداوند کے پیمانے پر، خداوند کی میجرنگ سٹک کے مطابق، خداوند کی کسوٹی کے مطابق آپ ٹھیک نکلیں، آپ راست باز ہوں۔ یہ بادشاہ کا کردار، یوسیہ بادشاہ کا منظر عام پر آنا، عزیزو، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ کوئی کو انسیڈنس نہیں تھا۔ یوسیہ کے حوالے سے نام لے کر نبوت کی گئی، پروفیسی کی گئی،
اس حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں پہلے سلاطین کے 13ویں باب میں، فرسٹ کنگز چیپٹر 13 میں، جب ہم نے بڑی تفصیل سے ان حالات و واقعات کو دیکھا کہ کس طرح 10 قبائل اسرائیل کے ایک علیحدہ مملکت بنا لیتے ہیں یربعام کی قیادت میں، سلیمان کے بیٹے ربحام سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، یعنی متحدہ اسرائیل، یونائٹڈ اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ 10 ٹرائبز اپنے آپ کو اسرائیل یا بالعموم افرائیم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 2 قبائل 2 ٹرائبز اپنے آپ کو یہودا کی مملکت کہتے ہیں۔ 10 ٹرائبز کا جو شمال میں ہے، ناردرن کنگڈم جو کہلاتی ہے، اسرائیل جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ یہودا سے، یروشلم سے اپنا تعلق توڑتے ہیں اور یہوہ خدا سے بھی اپنا تعلق توڑتے ہیں۔ ان کا جو بادشاہ ہے یربعام، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے 2 بیل سونے کے بچڑے بنا کر دان میں اور بیت ایل میں رکھے اور انہیں کہا یہ تمہارا خدا ہے، یہ تمہارا یہوہ ہے، اس کی پرستش کرو۔ ہیکل جو یروشلم میں ہے ادھر نہ جانا، خدا کی آئین اور احکام سے، شریعت سے، توریت سے تمہارا کیا لینا دینا۔ اور عزیزو، لکھا ہے خداوند کے کلام میں کہ اس نے خداوند کے مقررہ اوقات کو، خداوند کی عیدوں کو تبدیل کر دیا، ان کی ڈیٹس بدل دی۔ اس نے یہوہ کے نام کا ٹھپا لگا کر ایک ملی جلی، مکسڈ، ملاوٹ والی عبادت پرستش مذہب کو تشکیل دیا، جس نے اسرائیل کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ایونچولی بالآخر کچھ ابواب پہلے ہم نے ابھی دوسرے سلاطین میں پڑھا کہ کس طرح اسرائیل کو اسوری لوگ تباہ و برباد کر دیتے ہیں، نیست و نابود کر دیتے ہیں، ڈسٹروائے کر دیتے ہیں، اور اسرائیل اسیر ہو کر، قیدی بنا کر دنیا کے کونوں کونوں میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہودا کی مملکت جس کے حوالے سے ہم سیکھتے جا رہے ہیں 18ویں باب کے بعد، عزیزو، اس میں جو یہ بادشاہ بنا ہے یوسیہ، اس کے نام کا ذکر پہلے سلاطین اس کے 13ویں باب میں ہے، فرسٹ کنگز 13، جہاں پر یربعام جو کہ اسرائیل کا بادشاہ تھا، جس نے یہ ملی جلی ملاوٹوں والی عبادتوں کا آغاز کیا، وہ بیت ایل میں موجود ہے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں اس حوالے کو، میں آپ کے لیے پڑھے بھی دوں گا، تو بھی آپ کو وہ سین سمجھا دوں کہ یربعام بخور جلانے کو مذبح کے پاس کھڑا ہے۔ ایک تو بادشاہ کی یہ جورسڈکشن نہیں ہے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خداوند کے حضور بخور جلائے، یہ کاہن کی ذمہ داری، کاہن کی ڈیوٹی تھی۔ لیکن چونکہ یربعام بادشاہ تھا، اس نے عبادت کا، پرستش کا ایک نیا طریقہ وضع قطع کر دیا تھا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بخور جلانے کو مذبح کے پاس کھڑا ہے تو خداوند کے حکم سے ایک مرد خدا یہودا سے بیت ایل میں آتا ہے اور وہ مذبح کے خلاف، اس آلٹر کے خلاف چلا کر کہتا ہے، اے مذہب، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، داؤد کے گھرانے سے ایک لڑکا بنام یوسیہ پیدا ہوگا، سو وہ اونچے مقاموں کے کاہنوں کی جو تجھ پر بخور جلاتے ہیں تجھ پر قربانی کرے گا، اور وہ آدمیوں کی ہڈیاں تجھ پر جلائیں گے۔ اور اس نے اسی دن ایک نشان دیا اور کہا وہ نشان جو خداوند نے بتایا ہے یہ ہے کہ دیکھو مذبح پھٹ جائے گا اور وہ راکھ جو اس پر ہے گر جائے گی۔ اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے اس مرد خدا کا کلام جو اس نے بیت ایل میں مذبح کے خلاف چلا کر کہا تھا سنا، تو یربعام بادشاہ نے مذبح پر سے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور کہا اسے پکڑ لو، اور اس کا وہ ہاتھ جو اس نے اس کی طرف بڑھایا تھا خشک ہو گیا، ایسا کہ وہ اپنی طرف پھر کھینچ نہ سکا، اور اس نشان کے مطابق جو اس مرد خدا نے خداوند کے حکم سے دیا تھا وہ مذبح بھی پھٹ گیا اور راکھ مذبح پر سے گر گئی۔ آمین۔ عزیزو، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند اپنے کلام کی قدر کرتا ہے۔ اس نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے، اور اس کا کلام ہی ہے عزیزو جس کی بدولت ہم شیطان ابلیس پر فتح پاتے ہیں، کیونکہ خداوند کا کلام وہ 2 دھاری تلوار ہے جو بند اور گودے گودے میں سے گزر جاتا ہے، اور وہ کلام ہی تھا عزیزو، جیسے میں نے آپ کو کل کے پروگرام میں بتایا، کہ جس کے بدولت
خداوند یسوع المسیح نے، ہمارے منجی یشوع ہمشیاہ نے شیطان ابلیس کو شکست دی جب وہ اسے آزماتا ہے، کیونکہ خداوند کلام سے واقف ہیں، وہ خود کلام ہے۔ ہالیلویہ، ہالیلویہ۔ ہم اس کلام کو اپنے دل میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم خداوند کے خلاف گناہ نہ کریں۔ ہم خداوند سے اس کلام کو ایمان سے مانگتے ہیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ آپ سبوں کے لیے، تاکہ آپ کلام میں مضبوط ہوں۔ عزیزو، کلام کا قحط ہے۔ خداوند کہتا ہے ہوسیہ کی کتاب میں کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے، اگنورنس کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ عدم معرفت، اگنورنس، خداوند کے کلام سے ناواقفیت۔ عزیزو، خداوند کے کلام سے واقف ہوں تاکہ آپ زندگی پائیں، ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خداوند نے جو کلام اپنے بندہ کے ذریعے سے یہاں پر یربام کے برخلاف دیا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پورا ہوتا ہے، لیکن جو پوائنٹ ہے، جو فوکس ہے، یاد رکھیے ہمارے آج کے موضوع کے مطابق، آج کے ٹاپک کے مطابق، جو ہم دوسری سلاطین کا 22واں باب کور کر رہے ہیں یوسیہ کے حوالے سے، تو دیکھیں یہاں پر یوسیہ کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے کہ ایک بادشاہ داؤد کے گھرانے میں پیدا ہوگا، اور وہ ان اونچے مقامات کو اور ان کے تھرو عبادت کرنے والوں کو زمین بوس کر دے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں اور بچوں، یہ واقعہ، یہ نبوت یوسیہ بادشاہ کے پیدا ہونے سے 300 سال قبل کی ہے۔ 3 centuries before Josiah was born۔ یوسیہ جب بادشاہ بن رہا ہے تو اس وقت کے حالات و واقعات کو بھی میں مختصراً آپ کو بتا دوں، ویری بریفلی۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے، میں نے کل کے پروگرام میں بتائی بھی آپ کو کہ منسی اگرچہ بادشاہ تھا، لیکن جب وہ اسیر کر کے لے جایا جاتا ہے، یاد کیجئے میں نے آپ کو بتایا کہ دوسرے سلاطین کے 21ویں باب میں نہیں، لیکن دوسری تواریخ کے 33ویں باب میں، یعنی سیکنڈ کرونیکلز کے چیپٹر 33 میں ذکر ہے کہ منسی کو شاہ اسور گرفتار کر کے لے جاتا ہے۔ اور جب آپ اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو آپ واقف اور آشنا ہوں گے اس بات سے کہ کس طرح منسی جب اس قید سے، اس تذلیل سے، اس زنجیروں میں جکڑے جانے سے واپس آتا ہے تو وہ ٹرانسفارم ہو چکا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے، اپنے آپ کو حلیم کرتا ہے خدا کے آگے، اور خداوند اس بدکار بادشاہ کی بھی عاجزی اور حلیمی کو دیکھ کر اس پر ترس کھاتا ہے، اس پر رحم کرتا ہے۔ میں آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں ایک دفعہ پھر، کیونکہ یہ بڑی امید افزا بات ہے، یہ ہمارے لیے بڑی ہوپ فل بات ہے کہ منسی جیسا بادشاہ بھی جب خداوند کے آگے خاکسار ہوتا ہے، اور منسی کے حوالے سے گزشتہ 3-4 پروگرامز میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کس قدر بدکار تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے یسایہ نبی کو بھی قتل کروایا، اور یسایہ نبی کے حوالے سے تو روایت ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اس نے یروشلم میں خداوند کے اوپر اعتقاد رکھنے والے، بھروسہ رکھنے والے لوگوں کو قتل کروایا، اور بہت زیادہ قتل کروایا۔ تو بھی ایسا شخص بھی جب خداوند کے حضور خاکسار ہوتا ہے، لکھا ہے اس نے دعا کی، دوسرے تواریخ کے 33ویں باب میں لکھا ہے، سیکنڈ کرونیکلز اور اس کے چیپٹر 33 میں، کہ جب وہ مصیبت میں پڑا تو اس نے خداوند اپنے خدا سے منت کی اور اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور نہایت خاکسار بنا، اور اس نے اس سے دعا کی، تب اس نے اس کی دعا قبول کر کے اس کی فریاد سنی اور اسے اس کی مملکت میں یروشلم کو واپس لایا۔ تب منسی نے جان لیا کہ یہوہ ہی خدا ہے۔ ہالیلویہ۔ عزیزو، اس کی دعا جس کا ذکر یہاں پر موجود نہیں ہے، وہ ایکسپنج کر دی گئی، وہ لے لی گئی جب مارٹن لوتھر نامی ایک جرمن سکولر نے ریفارمز کیے، اور اس کی ریفارمز کے حوالے سے میں کافی زیادہ تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ مختصراً یہ بتاتا چلوں کہ جو اپوکرفا کی بکس ہیں، جس کو سائلنٹ پیریڈ کی بکس کہا جاتا ہے، کہ جی ملاکی سے لے کر متی تک کوئی کتاب نہیں لکھی، وہ 400 سال کا جو ٹائم ہے وہ سائلنٹ پیریڈ ہے، وہ خاموش ٹائم ہے۔ اس دوران میں اپوکرفا کی یعنی تاریخی کتب موجود ہیں جو پہلے بائبل کا حصہ تھیں، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ شخص ہے مارٹن لوتھر جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اس نے ان اپوکرفا کی کتابوں کو بھی اور کئی اور حصوں کو بھی بائبل میں سے ایکسپنج کر دیا، نکال دیا۔ پہلے اپینڈکس کے طور پر رکھا کہ اضافی نوٹ جیسے ہوتے ہیں، یعنی کہ ریفرنس کے طور پر، اور پھر بعد میں کمپلیٹلی ان کو نکال دیا گیا۔ ان حصوں میں
ایک حصہ اس شخص منسی کی دعا بھی ہے جو کہ ہم پڑھ سکتے ہیں. وہ اپوکریفا کی بکس جو ہیں وہ فریلی اویلیبل ہیں اور ان کو ہم پڑھ سکتے ہیں. ان کے الہامی ہونے کے حوالے سے تو میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن تاریخی کتب کے حوالے سے اور ہماری نالج میں اضافے کے حوالے سے ان کی بہت اہمیت ہے. ابھی چونکہ ہم اس کی دعا کے منسی کی دعا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو عزیزو وہ دعا اویلیبل ہے اور میری کوشش ہوگی کہ اس کا اردو ترجمہ میں اگلی قسط میں اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں. اور پھر آف کورس ہم یوسیہ کے حوالے سے تو سیکھتے ہی جائیں گے، لیکن وہ دعا بہت، جیسے میں نے کہا، امید افزا ہے، فل آف ہوپ ہے اور ہم سبوں کے لیے ایمان میں مضبوطی کا باعث ہوگی. ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشے. گاڈ بلیس یو آل.